کیونکہ آئس کا مطلب سڑکوں پر ٹریکشن ختم، ایکسیڈنٹس کا چین ریاکشن، پاور لائنس ڈاؤن، ایمرجنسی رسپانس سلو، اور کولڈ ایکسپوجر میں شدید اضافہ۔ اس ویک کے اسٹارم نے یہ ثابت کیا کہ امریکہ جیسی بڑی اکانومی میں بھی ایک طبقہ موجود ہے جو ایکسٹریم ویدر میں فائنینشلی فریجائل ہے۔ وہ نہ گھر گرم رکھ سکتا ہے، نہ سیف ٹریول کر سکتا ہے، نہ آلٹرنیٹو ارینجمنٹ کر سکتا ہے۔ اسٹارم کے دوران ڈسرپشنز کا اسکیل اتنا بڑا تھا کہ فلائٹ کینسلیشنز 10,000 سے بھی اوپر چلی گئیں۔ یہ صرف ایک انکنوینئنس نہیں، یہ سپلائی چین، میڈیکل ڈلیوریز اور پوری اکنامک موومنٹ کے رکنے کی علامت ہے۔ اس ویک ہمیں واشنگٹن سے 3 اور بڑے سگنلز ملے۔ بورڈ آف پیس، جو کہ پہلا سگنل ہے۔ بورڈ آف پیس کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے۔ پچھلے چند ہفتوں سے ہم بار بار بورڈ آف پیس کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن اب چونکہ یہ آئیڈیا عملی سیاست اور پاور ڈائنامکس میں بدل رہا ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا شدید ضروری ہے۔ غزہ سیز فائر کے بعد اوورسائٹ، مانیٹرنگ اور ٹرانزیشنل سیٹ اپ سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہاں پہلی بات کلیئر ہے، یہ دنیا پیس کے نام پر بہت کچھ کرتی ہے، لیکن پیس فریم ورکس اکثر پیس کم اور انفلوئنس زیادہ ثابت کرتے ہیں، انفلوئنس زیادہ اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اسی لیے بورڈ آف پیس کا نام سن کر زیادہ خوش ہونا نہیں چاہیے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس بورڈ میں فیصلہ سازی کون کرے گا، ایجنڈا کون سیٹ کرے گا، کیا واقعی انوائٹڈ کنٹریز اسٹیک ہولڈرز ہیں یا پھر صرف ڈیکور اور نیم ویلیو۔ اس بورڈ سے متعلق ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ اسی ویک سامنے آیا جب کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے ساتھ فیوڈ کے بعد صدر ٹرمپ نے کینیڈا کی انویٹیشن واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ انویٹیشن اور اس انویٹیشن کا واپس لینا ایک منی کیس اسٹڈی ہے جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ نئی دنیا اور نئے دور میں ہونے والی ڈپلومسی میں ٹون سافٹ نہیں بلکہ شدید شارپ ہے، اور کنٹرول روم صرف اور صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کا اس بورڈ میں کیا انٹرسٹ ہوگا۔ پاکستان کے لیے شاید یہ ایک اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے اگر پاکستان اپنے موقف کو ریجنل کولیشن میں ٹرانسلیٹ کر لے اور ہیومینیٹیرین ڈپلومسی کو ریئل آؤٹ کمز میں بدل سکے۔ لیکن اگر پاکستان صرف مورل سٹیٹمنٹ تک ہی محدود رہا تو یہ بورڈ پاکستان کے لیے بھی صرف آپٹکس ہو جائے گا، اور یہ آپٹکس شاید ہماری عوام کے لیے ہضم کرنے مشکل ہوں گے۔ اب آتے ہیں واشنگٹن سے آنے والے ایک دوسرے بڑے سگنل کی طرف۔ یو ایس نے WHO سے مکمل ایگزٹ کر لیا ہے۔ یہ صرف ہیلتھ کی خبر نہیں، جیو پولیٹکس کے لیے ایک بہت بڑا زلزلہ ہے، کیونکہ WHO کے ساتھ US کا تعلق 2 چیزوں پر کھڑا تھا: آئرن کلیڈ فنڈنگ اور گلوبل کوآرڈینیشن۔